اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، گزشتہ نشست میں میں نے روزے کی فضیلت سے متعلق، ماہ رمضان المبارکہ کی فضیلت سے متعلق چند احادیث مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کی نشست میں ان مسائل کی طرف آتا ہوں کہ جن کے کرنے یا ہونے سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ رمضان المبارکہ کے جو روزے ہیں فرض، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کی ایک اپنی عظمت ہے. تو یہ مسائل اگر ہمارے دل و دماغ میں رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو اہم روزے ہیں یہ ہمارے ضائع نہیں ہوں گے. چند مسائل پیش کر دیتا ہوں. پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کھانا کھانے، پانی پینے، جماع وغیرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جہاں پر بھی آپ یہ پڑھیں یا سنیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو کب روزہ ٹوٹے گا؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت روزے دار کا روزہ ٹوٹے گا کہ جب کہ اسے روزے دار ہونا یاد ہے اور پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بعض مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بھول بھی جاتا ہے. تو اگر بھولنے کی وجہ سے کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو بھولنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے وہ یہ افعال کرے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ حقہ پینے سے، سگریٹ پینے سے، سگار وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ پینے والا یہ خیال کرتا ہو کہ دھواں اس کا حلق کے نیچے نہیں گیا بلکہ میں نے اس کو اپنی ناک سے نکال دیا ہے، فرماتے ہیں اس کا یہ خیال کسی کام نہ آئے گا، بلکہ اگر روزے دار یہ فعل کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ پان کھانے سے، گٹکا کھانے سے، نسوار کھانے سے یا اس طرح کی اور دیگر چیزیں کہ جو ہمارے بازار میں اب دستیاب ہیں، کہ کل میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کو کھا رہے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ اندرونی طور پر ہم لوگوں ہی کو کھا رہی ہیں اور لوگ اس سے بالکل غافل ہے. تو مثلا مین پوری آپ لے لیں، یہ سیٹی وغیرہ، یہ جتنے علم غلم چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کھاتے رہتے ہیں تو اس کے کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض مرتبہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ صاحب ہم نے پان گال کے ایک حصے میں دبا لیا ہے اور ہم اس کی پیک کو تھوک دیتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ خیال کام نہ آئے گا. نسوار کھانے والے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے نسوار یہاں پر لگا لی اور اس کے ذرات تو پیٹ میں نہیں جا رہے، ہم تو بار بار تھوک رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کے اجزاء بہت باریک ہوتے ہیں. اتنے باریک اجزاء ہوتے ہیں کہ وہ بعض مرتبہ جب حلق سے نیچے اترتے ہیں تو کھانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اجزاء اس کے حلق سے نیچے اتر گئے. تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ شکر
یا اس کی مثل جو چیزیں ہیں کہ جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں. آپ شکر کو لے لیں، گلوکوز کو آپ لے لیں. اسی طرح سے بعض ٹافیز ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ منہ میں رکھیں تو وہ ٹافیز گل جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر یہ چیزیں پیٹ کے اندر چلی گئیں، شکر یا اس کی مثل چیزیں کہ جو منہ میں رکھنے سے گل جاتی ہیں، اگر ایسی چیزیں کسی بندے نے اپنے منہ میں رکھ لی اور اسے تھوک کے ساتھ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. چوتھا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بندے نے، فرماتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان یا منہ میں کسی بندے کے کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور وہ اسے کھا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کسی بندے کے دانتوں کے درمیان یا منہ میں کوئی چیز چنے کے دانے سے کم تھی مگر اس نے منہ سے نکال کر پھر کھا لی، کہ نکالا اس نے اور پھر اسے کھا گیا، فرماتے ہیں کہ اب اس طرح کرنے سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے مسوڑوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو اب خون تھوک سے کم تھا یا زیادہ تھا یا برابر تھا مگر اس کا مزہ بندے کو اپنے حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دانت نکالتے ہیں روزے کی حالت میں بھی تو خون بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکلتا ہے کہ جہاں سے دانت نکلا ہے اور وہ حلق کے نیچے چلا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے مسوڑوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو اب اگر اس کا مزہ حلق نے محسوس کر لیا تو یاد رکھیے کہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آگے مسئلہ آ گیا کہ روزے کی حالت میں کسی شخص نے اپنا دانت نکلوایا اور اس دوران خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کسی کو اگر یہ تکلیف ہے تو وہ کوشش کرے کہ روزے کی حالت میں وہ یہ فعل نہ کرے، یعنی دانت نہ نکلوائے، بلکہ روزے کے بعد جب روزہ مکمل کر لے تو اس کے بعد اگر اسے تکلیف ہے تو وہ دانت نکلوا سکتا ہے، ورنہ اس طرح کرنے سے اس کا روزہ جو ہے اگر خون حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے نواں مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے مبالغے کے ساتھ استنجا کیا، کسی چیز کی زیادتی کو کہتے ہیں مبالغہ، کہ بہت زیادہ پانی اس نے استعمال کیا یا اس جگہ کو صاف کرنے رگڑنے کے لیے بہت زیادہ پانی وہ استعمال کرتا ہے. فرماتے کسی شخص نے مبالغے کے ساتھ استنجا کیا اور پانی پاکانے کے مقام سے، استنجا کے مقام سے اگر اندر چلا گیا تو یاد رکھیے کہ اس طرح کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں 10واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، اب مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے فقہاء کرام نے اس کو لکھا، اور جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کبھی اگر اسے چھوٹی کتابوں میں نہ مل رہا ہو تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ مسائل انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس لیے فقہاء کرام نے یہ مسائل لکھے. اور یاد رکھیے کہ دین کو سمجھنے میں اگر کوئی شرم کرے گا تو پھر وہ صحیح معنوں میں دین کو نہیں سمجھ سکے گا. فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا، اب بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب کہ پانی اور تیل جو ہے کوئی پیشاب کے سوراخ میں ڈال دے. آپ بھی عجیب و غریب بات کرتے ہیں لیکن ہونا ممکن تو ہے نا، کوئی کر تو سکتا ہے. فرماتے ہیں اگر کسی مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا، اگرچہ پانی یا تیل مثانے تک پہنچ گیا، اگر کسی شخص نے، مرد کی بات ہو رہی ہے، پیشاب کے سوراخ میں اگر پانی یا تیل ڈالا اور وہ پانی یا تیل اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا، فرماتے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ذہن میں رکھیے گا مرد کے ساتھ تو یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر فرماتے ہیں اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں پانی یا تیل ٹپکایا تو اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن مرد کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے کسی شخص نے اگر نتھنوں سے دوائی چڑھائی، جیسے کہ آج کل بعض لوگوں کو جو سانس کی بیماری ہے اور وہ انہیلر کو استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی دوائی ہوتی ہے، اور اس کو آپ اگر منہ کے ذریعے سے کریں یا ناک کے ذریعے سے لیں تو یاد رکھیے کہ اس کے کرنے سے بھی آج کل کے مفتیان کرام فرماتے ہیں تحقیق کے ساتھ کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے نتنوں سے دوائی چڑھائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کسی شخص نے کان میں تیل ڈالا اور وہ تیل اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر پانی اندر چلا گیا تو وہ روزے کو نہیں توڑے گا. اسی طریقے سے 14واں مسئلہ یہ ہے
کہ بعض مرتبہ لوگ وضو کرتے ہیں اور اچانک پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے یا ناک سے اوپر چڑھ کے دماغ تک چلا جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کلی کر رہا تھا اور بلا قصد پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور دماغ تک چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روزہ اس وقت ٹوٹے گا کہ جب کہ اسے روزے دار ہونا یاد ہو۔ اگر روزے دار ہونا وہ بھول گیا، یہ بعض مرتبہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد 2-4 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں۔ اب یہ عادت ایک دم تو ختم نہیں ہوگی، ماہ رمضان مبارک آ گیا، ٹھیک ہے، دماغ اس کا صحیح طور پر کام کر رہا ہے تو وہ بچے گا، لیکن اگر اس کی عادت ہے اور وہ اچانک وہ پانی اپنے منہ سے نکل گیا، حلق کے نیچے چلا گیا، اب اسے تو یاد نہیں رہا کہ وہ روزے دار تھا یا نہیں تھا، اب یہ چیز اسے یاد نہیں ہے تو وہ روزے کو نہیں توڑے گی۔ اگر اسے یاد ہے کہ وہ روزے دار ہے اور جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق سے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر سوتے میں پانی پی لیا تو نیند میں پانی پینے سے بھی یاد رکھیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چیز اس نے کھا لی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص سو رہا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، بارش ہونے لگ گئی یا اولے برسنے لگ گئے اور بارش کے قطرات اس کے حلق سے نیچے چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنا تھوک ہاتھ پر لیا اور لینے کے بعد پھر اس کو نکل گیا تو یہ چیز بھی روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے منہ میں رنگین ڈورا رکھا، کوئی ڈوری منہ میں رنگین ایسی تھی کلر والی کہ جو اس نے اپنے منہ میں رکھی کہ جس کی وجہ سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر وہ اسے نکل گیا تو یہ چیز بھی روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ڈورا بٹا رہا تھا اور اسے ترک کرنے کے لیے بار بار منہ پر گزار رہا تھا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر ہاں اس ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور پھر وہ اسے تھوک کے ساتھ نکل گیا تو یہ چیز بھی روزے کو توڑ دے گی۔ اسی طرح کسی شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اگر وہ قطرہ 2 قطرہ تھے تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ زیادہ تھے اور اس کی نمکینی پورے منہ نے اگر محسوس کر لی تو یاد رکھیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آنسو کا بھی یہی حکم ہے اور پسینے کے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کے پسینے کے قطرے منہ میں چلے گئے، قطرہ 2 قطرہ تھے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر زیادہ تھے اور اس کی نمکینی، اس کا کھارا پن پورے منہ نے اگر محسوس کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، کہ بعض لوگوں کا جو استنجے کا مقام ہے، پاکانے کا مقام، یہ بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کیا کرے؟ فرماتے کسی شخص کے پاکانے کا مقام باہر نکل آیا تو حکم یہ ہے کہ وہ استنجے کے بعد اس مقام کو کپڑے سے خوب صاف کر کے پوچھ کر کے اٹھے گا، اسے پانی سے دھوئے گا، دھونے کے بعد اسے اچھی طریقے سے کپڑے سے صاف کرے گا اور صاف کرنے کے بعد وہ اٹھے گا کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور یہ بندہ کھڑا ہو گیا اور پانی اگر اندر چلا گیا تو یہ روزے کو توڑ دے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ وہ جو فرمایا کہ مبالغے کے ساتھ استنجا کرنا، اور یہاں پر یہ فرمایا کہ صاف کر کے اٹھے کسی کو اگر یہ بیماری ہے، تو یہاں پر آپ جتنے حضرات ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران استنجا سانس نہ لے، بلکہ سانس کو روک کر کے پاخانے کے مقام کو دھوئے، کیونکہ بعض مرتبہ سانس کی وجہ سے بھی پانی جو ہے وہ نیچے سے اوپر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، اب یہ 2 مسئلے ہیں مگر تھوڑا سا دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے عورت کا بوسہ لیا یا اس کو ٹچ کیا، چھوا یا مباشرت کی، بوسہ لیا، اسے چھوا یا مباشرت کی، ان صورتوں میں اگر انزال ہو گیا، انزال کہتے ہیں منی کے نکل جانے کو، ان صورتوں میں اگر انزال ہو گیا یعنی منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ہے مسئلہ مرد کا کہ کسی مرد نے اگر کسی عورت کو چھوا، مباشرت کی
یا بوسہ لیا اور مرد کو انزال ہو گیا یعنی منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ذرا اس کا الٹ دیکھیے کہ فرماتے اسی طرح کسی عورت نے مرد کو چھوا یا بوسہ لیا اور مرد کو انزال ہو گیا تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر عورت کی طرف سے یہ فعل ہے اور مرد کو انزال ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن مرد کی طرف سے اگر یہ فعل ہے اور مرد کو انزال ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کسی مرد نے عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا, اگرچہ انزال بھی ہو گیا ہو کہ بدن کی گرمی اسے محسوس نہیں ہوئی ہے اور انزال اس کا ہو گیا ہے, فرماتے روزہ نہیں ٹوٹے گا. قے سے متعلق لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, الٹی سے متعلق, وومٹنگ سے متعلق لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ذہن میں رکھے, فرماتے کسی شخص نے جان بوجھ کر منہ بھر قے کی, انگلیاں ڈال کے جان بوجھ کے وہ قے کر رہا ہے اور اسے روزے دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگر منہ بھر سے زیادہ ہے تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے ایک آخری حکم فقہ کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان المبارکہ میں روزے کے اوقات میں کھلے عام کھاتے ہیں, کھلے عام پھرتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ افطاری کا وقت تو 7:17 ہے مگر 1 بجے ہی پکوڑے تلے جا رہے ہیں, 2 بجے ہی سموسے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. صاحب یہ کام کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں روزے دار اپنے ساتھ لے کے جائے. کوئی بھی روزے دار اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ بولٹن مارکیٹ سے نیو کراچی تک سموسے لے کر کے جائے, پکوڑے لے کے جائے. وہ تو سارے کے سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور کھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. لیکن یہ اور پولیس کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. بعض ہوٹلیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں, سارے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن فقہ کا مسئلہ ذہن میں رکھے کہ کوئی شخص ماہ رمضان المبارکہ میں روزے کے اوقات میں اگر کھلے عام کھائے پیے یعنی وہ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے اس طریقے سے, تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر شرعی گورنمنٹ ہو, اسلامی ملک ہو, اسلامی گورنمنٹ ہو تو اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے گا. کیا ایسا شخص ایسے افعال کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور روزے کی حرمت کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے روزے کی حرمت قائم فرمائی ہے اس کو وہ توڑ رہا ہے, فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. خدا کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنا, میں اور آپ اسے قتل نہیں کریں گے. اسلامی گورنمنٹ ہو, قاضی ہو اور پھر قاضی وہ فیصلہ کرے تو اس کے بعد جا کر کے اس کے قتل کا حکم دیا جائے گا. ہم اور آپ جو ہے اس فعل کو نہیں کر سکتے. یہ چند مسائل کہ جو مسائل 45 ہو گئے اور ایک فقہ کا 25 مسائل ہو گئے اور ایک فقہ کا حکم ہو گیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے روزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس فعل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ جس کے کرنے سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.